قیامت کے دن انسان کو کس نام سے بلایا جائے گا؟ والدہ کے نام سے یا والد کے نام سے؟ حقیقت جان کر حیران رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر انسان ہے کیا؟ انسان کی حقیقت کیا ہے اور اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو صرف فلسفہ نہیں بلکہ ہر دل میں کبھی نہ کبھی ضرور پیدا ہوتا ہے۔ انسان مٹی سے بنایا گیا ایک ایسا وجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، عقل عطا کی، شعور دیا، احساس دیا اور اسے اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا گیا، یعنی انسان نہ صرف جسمانی طور پر ایک مکمل مخلوق ہے بلکہ اس کے اندر سوچنے، سمجھنے، فیصلہ کرنے اور اچھے برے میں فرق کرنے کی صلاحیت بھی رکھی گئی ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد صرف دنیا میں کھانا پینا یا عیش و آرام حاصل کرنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے حکم کی پیروی ہے۔ انسان کو اس دنیا میں ایک امتحان کے طور پر بھیجا گیا جہاں اس کے ہر عمل کا حساب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو عقل دی گئی تاکہ وہ حق پہچان سکے اور دل دیا گیا تاکہ وہ حق کو محسوس کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف مراحل سے گزار کر پیدا فرمایا۔ پہلے وہ مٹی تھا، پھر نطفہ، پھر خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا اور پھر ایک مکمل انسان کی صورت اختیار کر گیا۔ یہ سب مراحل اس بات کی دلیل ہیں کہ انسان کوئی اتفاقی مخلوق نہیں بلکہ ایک حکمت اور منصوبے کے تحت پیدا کیا گیا وجود ہے۔ اب آتے ہیں نام کی اہمیت کی طرف۔ انسان کی پہچان اس کے نام سے ہوتی ہے۔ نام صرف ایک لفظ نہیں بلکہ شناخت، عزت اور شخصیت کی علامت ہوتا ہے۔ اسلام میں نام رکھنے کو بھی اہمیت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اپنے ناموں اور اپنے والد کے ناموں کے ساتھ پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ اس حدیث میں واضح ہوتا ہے کہ نام صرف دنیا کی پہچان نہیں بلکہ آخرت کی بھی پہچان ہے۔ اچھا نام انسان کے لیے باعث برکت ہوتا ہے اور برے یا بے معنی نام سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس لیے اسلام میں ایسے نام رکھنے کی ترغیب دی گئی جو نیکی، بندگی اور اچھے معنی رکھتے ہوں۔ اب اگر ہم والد کے مقام کی بات کریں تو والد ایک سایہ دار درخت کی مانند ہوتا ہے جو اپنی اولاد کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، تکن برداشت کرتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہے۔ والد کا مقام اسلام میں بہت بلند ہے۔ قرآن مجید میں بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ والد نہ صرف ایک کفیل ہوتا ہے بلکہ خاندان کی عزت، حفاظت اور رہنمائی کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ دوسری طرف والدہ کا مقام بھی کسی صورت کم نہیں بلکہ بعض پہلوؤں میں زیادہ بلند ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، تکلیف برداشت کرتی ہے، پیدائش کے وقت درد سہتی ہے اور پھر بچپن میں ہر لمحہ اپنی نیند قربان کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والدہ کے حق کو خاص طور پر بیان فرمایا ہے کہ ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر بچے کو جنم دیا اور 2 سال تک دودھ پلایا۔ اس لیے ماں کا حق بہت عظیم ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اب نسب کیا ہوتا ہے؟ نسب سے مراد انسان کے خاندانی پہچان اور اس کا سلسلہ ہے، یعنی وہ کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کے والدین کون ہیں اور اس کا نسب کہاں سے چلتا ہے۔ اسلام میں نسب کی حفاظت بہت اہم ہے کیونکہ اس سے خاندانوں کی پہچان قائم رہتی ہے اور معاشرتی نظام درست رہتا ہے۔ اب ایک خاص سوال آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نسب کیسے ہوگا، کیونکہ ان کی والد نہیں تھے، صرف والدہ حضرت مریم علیہ السلام تھی۔ اسلام کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ ان کی پیدائش معجزانہ طور پر بغیر والد کے ہوئی۔ ان کا نسب والد کی طرف سے نہیں بلکہ والدہ کی طرف سے پہچانا جاتا ہے، یعنی وہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نسبت والدہ کی طرف کی جاتی ہے کیونکہ ان کا کوئی جسمانی والد موجود نہیں تھا۔ یہ اللہ کی قدرت کا عظیم الشان ہے جس نے بغیر باپ کے بھی ایک کامل انسان اور نبی کو پیدا فرمایا۔ اب ہم واپس آتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ قیامت کے دن انسان کو کس طرح پکارا جائے گا، والد کے نام سے یا والدہ کے نام سے؟ اس بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: تم قیامت کے دن اپنے ناموں اور اپنے والدوں کے ناموں کے ساتھ پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ اس حدیث میں واضح ہوتا ہے کہ اصل پکار والد کے نام کے ساتھ ہوگی تاکہ نسب واضح رہے اور ہر انسان کی مکمل شناخت سامنے آ جائے۔
اس دن کوئی بھی شخص اپنے آپ کو چھپا نہیں سکے گا اور نہ ہی کوئی رشتہ یا پہچان مخفی رہے گی۔ ہر انسان کو اس کے نام اور اس کی نسب کے ساتھ بلایا جائے گا۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں چونکہ ان کا والد نہیں تھا، اس لیے ان کی نسبت والدہ کی طرف ہوگی اور انہیں عیسیٰ ابن مریم کے نام سے پکارا جائے گا۔ یہی قرآن بھی بیان کرتا ہے اور یہی ان کی پہچان ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ظاہر ہوتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نسب کا اصل معیار سچائی اور حقیقت ہے، نہ کہ صرف روایتی اصول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور بے مثال شان کا ایک روشن معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا فرما کر پوری انسانیت کو یہ حقیقت دکھا دی کہ وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ جس رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرمایا، وہی رب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی سبب کا محتاج نہیں، بلکہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو صرف کن یعنی ہو جا فرما دیتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اس معجزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، عظمت اور ربوبیت کا ایسا نشان ظاہر فرمایا جو قیامت تک لوگوں کے لیے ایمان اور عبرت کا ذریعہ بنا رہے گا۔ پیارے ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کو ان کی ماؤں کے ناموں سے پکارا جائے گا اور بہت سے لوگ اب اسے بغیر تحقیق کے درست سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کی پردہ پوشی کے لیے انہیں والدہ کے نام سے پکارے گا، لیکن جب ہم قرآن و سنت اور محدثین تحقیقات کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کے حق میں کوئی مضبوط اور صحیح حدیث موجود نہیں۔ اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے کہ تم قیامت کے دن اپنے ناموں اور اپنے والدوں کے ناموں کے ساتھ پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ اس حدیث سے واضح طور پر والد کے نام کا ذکر ملتا ہے۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی خاص ہستی جن کے والد نہیں تھے، ان کی نسبت ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ہوگی، لہٰذا یہ سمجھنا درست نہیں کہ تمام انسانوں کو عمومی طور پر ماؤں کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ اہل علم کی اکثریت کے نزدیک صحیح اور راجح موقف یہی ہے کہ عام انسانوں کو قیامت کے دن ان کے ناموں اور ان کے والد کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، کیونکہ نسب کی پہچان اور خاندانی شناخت والد کے ذریعے قائم ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم مشہور باتوں کو بلا تحقیق قبول کرنے کے بجائے قرآن و حدیث اور معتبر علماء کرام کی تحقیق کی روشنی میں سمجھیں تاکہ عقیدہ درست رہے اور غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان اپنی اصل پہچان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ نہ مال کام آئے گا، نہ رشتہ، نہ دنیا کی عزت، صرف اعمال کام آئیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی پہچان بھی مکمل طور پر واضح ہوگی کہ وہ کون تھا، کس کا بیٹا تھا اور اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ یہی وہ حقیقت ہے جو انسان کو دنیا میں عاجزی سکھاتی ہے۔ جب انسان جان لیتا ہے کہ ایک دن اسے اپنے نام اور نسب کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو وہ اپنے اعمال، اپنے کردار اور اپنی زندگی کے بارے میں زیادہ سنجیدگی سے سوچتا ہے۔ آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کریں، اے اللہ ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اگر ہم نے علم میں کسی غلط بات، غلط روایت یا غلط فہمی پر یقین کیا ہو تو ہمیں معاف فرما کر ہماری توبہ قبول فرما لے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔